نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے۔ سامعین محترم، چند گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم ذکر کربلا اور نواسۂ مصطفیٰ کی شہادت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہماری گزشتہ جو جمعۃ المبارک تھا اس پر ہم نے واقعات کربلا 10 محرم کے حالات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور آج ہم کربلا سے لے کر کوفے تک، اور کوفے سے دمشق اور شام تک، اور شام سے پھر کربلا اور پھر مدینہ تک قافلہ اہل بیت کیسے اور کن تکالیف میں گزر کر مدینہ تک پہنچا، اس کا ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو جب 10 محرم کی شام ہو گئی، تمام شہید ہو گئے، اور حضرت سیدنا امام علی مقام کی آخری شہادت ہے، اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد پھر کوئی شہادت نہیں ہوئی، پھر اہل بیت میں سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد کسی شہادت کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید صرف امام حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یزید کا جو ٹارگٹ تھا وہ حضرت سیدنا امام حسین تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس کے بعد پھر اہل بیت میں سے کوئی شہادت نہیں ہوئی۔ تو حضرت امام علی مقام بار بار ان کو یہ کہتے رہے کہ اب بھی باز آ جاؤ، بلکہ مورخ لکھتا ہے کہ جب علی اصغر کی شہادت ہو گئی امام علی مقام کے ہاتھ میں، تو آخری خطبہ بھی اتمام حجت کی خاطر امام نے دیا، اور ان کوفیوں کو کہا، یزید کے لشکر والوں کو، کہ یزیدیوں میرے 72 شہید ہو چکے ہیں، 71 شہید ہو چکے ہیں، اور میں آخری امام بچ گیا ہوں۔ اب بھی اگر تم تائب ہو جاؤ تو سارے خون امام معاف کرنے کے لیے تیار، کیونکہ امام علی مقام جانتے تھے کہ خون کا معاف کرنا میرا حق ہے، میں کر سکتا ہوں۔ مقتدیوں کا خون کر دیا ہے، امام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگ۔ امام کے خون سے تم نے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا، پھر تمہیں خدا بھی نہیں معاف کرے گا۔ جب تک وارث زندہ ہوں میں معاف کر سکتا ہوں، اکبر کا قتل بھی معاف کر سکتا ہوں، اصغر کا قتل بھی معاف کر سکتا ہوں۔ 72 کے 72 ہمیں تم نے 3 دن پیاسا رکھا، اور حوض کوثر کے وارثوں کو تم نے پانی نہیں پینے دیا، یہ بھی معاف کر سکتا ہوں۔ آج بھی وقت ہے کہ تم باز آ جاؤ۔ لیکن دوستو، جس پر اقتدار کی ہوس سوار ہونا، اقتدار کے لالچ میں آ کر ان کو نواسۂ مصطفیٰ کے خون کا حیا نہ رہا۔ امام علی مقام نے جانتے تھے کہ جنہوں نے علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا، یہ مجھے بھی نہیں دیں گے۔ جنہوں نے معصومیت پر ترس نہیں کھایا، وہ میرے بڑھاپے پر بھی ترس نہیں کھائیں گے، جانتے تھے۔ لیکن امام بیٹا کس کا تھا؟ امام خون کس کا تھا؟ امام چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے
یہ پیچھے ہٹ جائیں اور یہ جہنم سے بچ جائیں، میں ان کو معاف کر دوں۔ آخری حد تک امام نے انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دیا گیا نا، حضرت امام حسن آخری وقت تھا، کلیجہ کٹ کٹ کے منہ کے ذریعے گلے کے ذریعے باہر آ رہا تھا، تو اس وقت حضرت امام حسین نے رو کر کہا، بھائی جان آپ مہربانی فرمائیں صرف اپنے قاتل کا نام بتا دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس نے میرے بھائی کو قتل کیا، کس نے میرے بھائی کو اذیت دی، آپ ایک بار اس قاتل کا نام بتا دیں۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا کہ بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، اگر مجھے پتا بھی ہو تو میں آپ کو نہیں بتاؤں۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ فرمایا کہ اگر میں آپ کو بتا بھی دوں تو میری وصیت یاد رکھ، میں آپ کو اپنے قاتل کا نام بتا دوں یا تمہیں بعد میں پتہ چل جائے تو میری وصیت یہ ہے کہ ان سے انتقام نہیں لینا، ان سے بدلہ نہیں لینا۔ کیوں بھائی جان؟ فرمایا کہ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ حضور کا جو خون ہے وہ انتقام لیتا ہے، اور یہ حضور کے خون کی شان نہیں، یہ حضور کے خون کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنا انتقام نہیں لیتا، وہ اپنا بدلہ نہیں لیتا۔ تو عزیزان محترم، جب اس ایسے نواسے کو شہید کر دیا گیا، ایسے نواسے کو بے یار و مددگار اور پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا، تو ایمان سے بتائیں کہ اس وقت اس جہان کے سوگ کا عالم کیا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے نواسے مصطفیٰ کی شہادت کے بعد شام کے جس پتھر کو اٹھاتے تھے اسی پتھر سے خون کے فوارے نکلتے، جنات نے نوحہ خوانی کی ہے، اللہ کی سب مخلوق نے حسین کا غم منایا ہے۔ اور یہ جو شام کو آپ سرخی دیکھتے ہیں نا، سرخی دیکھتے ہیں سورج کے غروب کے وقت، یہ آسمان کو مغرب کی طرف سے ایک سرخی نظر آتی ہے آسمان کی طرف سے، یہ سرخی کربلا سے پہلے نہیں تھی، کربلا سے پہلے نہیں تھی، بالکل صاف اور شفاف آسمان ہوتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم لگتا ہے کہ اس دن سورج بھی رو کے خون کے ڈوبا ہوگا، سورج کی خون کے آنسو بہا کے اپنا نقش آسمان پہ چھوڑ کے گیا۔ جب بھی یہ غروب ہوتا ہے یہ غم حسین کو لے کر غروب ہوتا ہے۔ یار آج نا ایک گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک فوتگی ہو جائے، ایک ڈیتھ ہو جائے، ایمان سے بتائیں اس گھر کا ماحول دیکھا نہیں جاتا، اس گھر کا ماحول نہیں دیکھا جا سکتا۔ باپ پاگل ہوا بیٹھا ہے، ماں رات کو بیٹھی ہے انتظار میں، ماں کس لیے بیٹھی ہے؟ فرمایا میرا بیٹا آئے گا۔ اوسان خطا ہو جاتے ہیں ماں باپ کے، باپ رات کو اٹھ کے بستر پہ ہاتھ مار رہا ہے، بابا جی کیوں اٹھے ہوئے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا آ کے سو تو نہیں گیا۔ ایک ڈیتھ ہو جائے، ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، کئی مہینے تک میں نے ماؤں کو پاگل ہوئے تھے دیکھا ہے۔ باپ اوسان خطا کر کے رات کو بستر ٹٹول رہے ہیں، بستر چیک کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا سو گیا ہوگا۔ لیکن کیسا حسین تھا یار، صبح سے لے کر شام تک لاشیں اٹھاتا رہا جی، کبھی امام قاسم کی لاش اٹھا کے آ رہا، کبھی اون محمد کی لاشیں اٹھا کے آ رہا، کبھی علی اکبر جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے آ رہا ہے، کبھی اپنی ہاتھوں میں علی اصغر کی لاشوں کو اٹھا کے آ رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک امام نے لاشیں اٹھائیں، نوحہ تو دور کی بات ہے، رونا تک نہیں، آنسو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ زبان پہ کیا رہا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صبح سے لے کر شام تک۔ امام وہ کہتے ہیں نا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، آتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر لاش رکھ کے پھر واپس چلے جاتے تھے، وہ اوپر دیکھتے تھے کہ مولا تو راضی ہو گیا ہے؟ جب تو راضی ہو جائے گا بتا دینا۔ حسین نہیں تھکا، تو سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ساری کائنات نے غم منایا ہے حسین کا۔ تو جب
11 محرم کا دن آیا نا، 11 محرم کا صبح ہوئی، نواسہ مصطفیٰ کے قافلے کو ایک اکیلے حضرت امام زین العابدین بچ گئے، ایک اکیلے حضرت امام زین العابدین بچ گئے۔ امام زین العابدین اٹھے، اپنے لوٹے پوٹے قافلے کو جمع کیا اور اہل بیت کو صبر کی تلقین کی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ زین العابدین بیٹا تو اکیلا بچ گیا ہے، اس کی حفاظت میرا ویر حسین کرتا تھا، اب وہ ذمہ داری بھی تیرے کندھوں پر ہے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین کھڑے ہو کے اپنے والد گرامی کی لاش اور سر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بابا آپ کا امتحان ختم ہو گیا، اب آپ کے لخت جگر بیمار بیٹے کا امتحان شروع ہو رہا ہے، اپنے نانا سے جا کے کہہ دینا کہ جس طرح بھائی علی اکبر نے دین پر قربانی دے کے چلے گئے نا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس امتحان سے پاس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اب وہ قافلہ کوفہ کی طرف، کوفہ اور کربلا 80 میل کا فاصلہ، کوفہ اور کربلا تک 80 میل کا قافلہ مغرب کی طرف، اسی مشرق اور مغرب کے درمیان یعنی جنوب کے درمیان ایک ٹیلہ ہے کربلا کا، جہاں امام علی مقام کو شہید کیا گیا۔ ابن سعد نے خولی کو، شمر کو اہل بیت کا قافلہ دے کے کچھ ہزار لشکر بھیج کے امام علی مقام کے قافلے کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا اور سر تقسیم کر دیے۔ دھڑ جو تھے وہ کربلا میں تھے، سر یزیدیوں کی نوک کے نیزے کی نوک پہ سوار تھے، کسی کو 15 سر دیے، کسی قبیلے کو کسی کو 10 سر دیے، وہ سر لے کے جا رہے تھے کہ ہم یزید کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اپنی ترقیاں کرائیں گے اور ہم وہاں جا کے یزید کی بارگاہ میں مقام حاصل کریں گے۔ وہ سر لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے رات ہو گئی۔ 80 میل کا سفر تھا اور 80 میل کا سفر پیدل ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ تو جب راستے میں گئے، خولی جو تھا نا، جس کے پاس امام علی مقام کا سر، خولی کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، خولی کا گھر جو تھا وہ راستے میں آتا تھا، کوفہ سے پہلے کچھ راستے پر، کچھ فاصلے پر پہلے گھر آتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رات میں اپنے گھر گزار لیتا ہوں۔ اس کی جو اہلیہ تھی وہ انصاریہ تھی، مدینے کی رہنے والی تھی اور اہل بیت کی نوکر اور غلامہ تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اس لعین نے جا کر گھر نہیں رکھا سر، امام علی مقام کے سر کو تندور میں رکھ کے اوپر ڈھکن بند کر دیا۔ گھر گیا، بیوی نے کہا کہ روٹی پیش کی، روٹی کھانا کھایا، اور رات کو جب بیوی اٹھی نہ دیکھتی ہے کہ گھر میں انوار و تجلیات کی ایک شمع روشن ہے۔ فرماتی ہے کہ کہاں سے روشنی آ رہی ہے؟ جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو تندور سے روشنی آنے کر رہی ہے، آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہ میں نے تو تندور میں آگ ہی نہیں جلائی، یہ کس نے آگ جلائی ہے؟ دوسرے گھروں سے بھی کوئی آگ نہیں آ رہی۔ تو جب جا کے دیکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ تندور کے ارد گرد 4 پردہ پوش بیویاں ہیں جو کھڑی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہی ہیں۔ ایک پردہ دار خاتون نے اس سر کو نکالا اور سر کو لے کر اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر چوما اور صاف کیا، اور کہتی رہی، فرمایا کہ جب دیکھا نا کہ ایک بی بی نے سر کو اٹھایا ہوا ہے، سر پہ نگاہ پڑی تو بی بی پہچان گئی، یہ تو میرے امام حسین کا سر ہے۔ انصاریہ بی بی گھر گئی اور اس لعین کو اٹھایا، خولی لعین یہ بتا یہ سر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، اس نے بغاوت کی تھی معاذ اللہ، ہم نے سر کچل کے رکھ دیا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ لعین تجھے نہیں پتا یہ مصطفیٰ کے نواسے کا سر ہے، اس سر کو میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا۔ بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی نا تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ کسی نے کہا کہ انصاریہ تیری محبت قربان ہوگی۔ کہا کہ باری تعالیٰ میں اس جرم کی سزا کیسے بھگتوں گی کہ میرے شوہر نے نواسے مصطفیٰ کو شہید کر دیا، میرے شوہر نے نواسے مصطفیٰ کے سر کی بے ادبی کی۔ آواز آئی کہ بی بی تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تیری محبت کو ہم نے قبول فرما لیا ہے۔
مولا یہ تو بتا دے کہ یہ بیویاں کون تھی؟ ایک بی جو زیادہ رو رہی تھی اور سر کو چوم رہی تھی، سینے سے لگا رہی تھی. فرمایا جو سب سے زیادہ رو کے سینے سے سر کو لگا کے چوم رہی تھی نا، اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا. باقی بی فرمایا دوسری یہ نانی ہے سیدنا امام حسین، اس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. تیسری فرمایا تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے. چوتھی کون ہے؟ فرمائی یہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے. یہ امام علی مقام کے سر کو دیکھنے آئی تھی. کہا کہ بی بی تیری محبت قبول ہو گئی، قیامت کے دن تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو اس گھر میں خاتون تھی. فرمایا کہ جب اٹھی نا تو دیکھا کہ میری محبت قبول ہو گئی، اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی. برقع اٹھایا، باہر نکلی. خولی نے پوچھا کہ بتے یتیم ہو کے کر کے کدھر جا رہی ہو؟ میرا گھر برباد کر کے جا رہی ہو. بی بی نے کہا لئین تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے نواسہ مصطفیٰ کو شہید کر کے مصطفیٰ کے خاندان کو یتیم کر دیا. تجھے اگر مصطفیٰ کے خاندان کے یتیمی کا احساس نہیں ہے، مجھے بھی کسی کے بچوں کی یتیمی کا احساس نہیں ہے. جس گھر میں حسین کا سر رہا ہے اس گھر میں یہ اہل ایمان ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی. روایات میں آتا ہے کہ بی بی وہاں سے نکلی، پھر آج تک کوئی بتا نہ سکا کہ وہ بی بی کہاں چلی. صبح وقت ہوا، ابن سعد کی دربار میں نواسہ مصطفیٰ کے سر کو پیش کر دیا گیا. اور جب اہل بیت کے قافلے کو، اہل بیت کے افراد کو ابن سعد کی دربار میں پیش کیا تو روایات میں آتا ہے کہ ابن سعد نے نا چھڑی اٹھائی، امام علی مقام کے سر پہ ماری. اور اس وقت اس کی دربار میں زید ابن ارقم صحابی رسول موجود، 80 سال سے ابو عمر ہے حضرت سیدنا زید بن ارقم کی. آپ نے فرمایا وہ لئین تجھے نہیں پتا جس سر پہ تو چھڑی مار رہا ہے اس سر کو میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا. چند دن رکھنے کے بعد سفر کے مہینے میں پیغام بھیجتا رہا، خط جاتے رہے یزید کی دربار میں کہ اسی طرح ہم نے قافلے کو کوفے میں رکھا ہوا ہے، سر ہمارے پاس ہیں، کیا کریں اس کا؟ یزید نے کہا کہ ابن سعد بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اسی طرح پتہ چلتا گیا کہ نواسہ مصطفیٰ کو مظلوم کو شہید کر دیا گیا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، اسی طرح بغاوت ابھرتی جائے گی تو میرے سلطنت کو خطرہ ہوگا. لہٰذا شام میں آنے کے لیے، قافلے کو روانہ کرنے کے لیے آپ کو راستے کا انتخاب اور کرنا ہوگا. کیا راستے کا انتخاب؟ کہا کہ اگر جو قافلہ راستہ ہے قافلے کے آنے کا اسی راستے سے اگر لے کر آتے ہو تو اس راستے پر بہت سارے شہر آتے ہیں. اگر شہر والوں کو پتہ چل گیا تو، کیونکہ یہ صحابہ کا دور تھا، نیٹ تو تھا نہیں کہ خبر ہر جگہ تک پہنچی، جیسے جیسے خبر پہنچتی گئی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے دل کے اندر جذبہ اہل بیت ابھرتا گیا اور لوگ تیار ہوتے گئے یزید سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے. اسی طرح ایک فضا بن جائے گی اور میری سلطنت ختم ہو جائے گی. لہٰذا اس قافلے کو اس راستے سے لے کر نہیں آنا، بلکہ جنگلوں سے، ریگستان اور چولستان کے راستے سے لے کر اس قافلے کو آنا. اذیت جو کربلا تک تھی وہ تھی، لیکن جو اذیت حسین کے قافلے میں نے راستے میں اٹھائی ہے نا وہ بیان نہیں ہو سکتی. پھر وہ قافلہ ریگستان سے، چولستان سے، جنگل بیابان سے گزارا گیا. وہ قافلہ چلتے چلتے، حدیث پاک روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام کا سر نیزے پہ تھا اور سیدنا امام زین العابدین آگے تھے اور کوفی جو تھے وہ امام حسین کا سر لے کر جا رہے تھے. راستے میں حضرت امام علی مقام کا سر جو تھا وہ نیزہ زمین پہ گرا اور نیزہ زمین میں غرق ہو گیا، گڑ گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خود بخود زمین میں نیزہ کیسے چلا گیا. زور لگایا لیکن نیزہ نہ نکلا. جب نیزہ نہ نکلا نا، انہوں نے کہا کہ یہ نیزہ نہیں نکلتا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے امام علی مقام کے سر کا نہ نکلنے کا.
تو یہ امام زین العابدین کو کہو۔ امام زین العابدین نے آ کر کہا بابا آپ جلدی کریں، سفر شروع کریں، یہ تکلیفیں دیں گے، لیکن نیزہ نہ نکلا۔ انہوں نے امام زین العابدین کو اذیت دینا شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا۔ تو جب حضرت سیدنا امام زین العابدین کے جسم پر انہوں نے کوڑے مارے نا، اذیت دی، تو رو کے کہا بابا جان یہ جسم پہلے بیماری سے ختم ہو چکا ہے، مہربانی فرمائیں زین العابدین کا جو جسم ہے مزید اذیت برداشت نہیں کر سکتا، مہربانی فرمائیں آپ سفر شروع فرمائیں۔ تو سر سے آواز آئی کہ زین العابدین آپ کو نہیں پتا اس قافلے میں میری سکینہ نہیں رہی، میری سکینہ اس قافلے میں نہیں ہے۔ قضائے حاجت کے لیے جو گئیں، ٹیلے کے نیچے دیکھا کوئی تھوڑی سی سایہ نظر آیا، وہیں جو سوئیں، کئی دن کی تھکی ماندی جو سینہ حسین پہ سوتی تھی، کئی دن اسے نہیں سو سکی، نیند آ گئی، قافلے والوں کو نہ پتہ چلا۔ تو جب دیکھا کہ سیدہ سکینہ نہیں ہے، سیدہ زینب دوڑی کہ میں جا کے وہ حضرت سیدہ سکینہ کو تلاش کروں۔ کیا جا کے دیکھتی ہیں کہ ایک برقع پور خاتون ہے، برقع پوش، سکینہ سیدہ سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے اور دلاسے دے رہی ہیں اور لوریاں دے رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے جا کر کہا کہ اے برقع پوش خاتون، یہ میری بیٹی ہے، تو کون ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں اور برقع اٹھا کے میری بیٹی سے اتنی ہمدردی کرنا؟ ہمیں تو کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے قافلے کوئی یہ بیٹھتے ہیں تو خود سائے میں بیٹھتے ہیں، ہمیں دھوپ میں بٹا دیتے ہیں، ہمارا تو اس جان میں کوئی ہمدرد نہیں رہا، اور اس یزیدیت کے دور میں کون ہے جو میری بیٹی کو گود میں دے کر اتنی ہمدردی کر رہی ہے؟ جب سر سے نقاب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ بیٹی، میری بیٹی اکیلی تھی، میں نے چاہا کہ میری بیٹی ڈر نہ جائے، اس لیے میں نے سکینہ کو پیار دینے کے لیے تشریف لائی ہوں۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام کا وہ قافلہ کوفہ سے شام تک گیا۔ راستے میں ایک عورت آئی، دیکھا قافلہ لٹا پٹا جا رہا ہے، تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، دے دیا، کھانا پیش کیا۔ تو جب بی بی صاحبہ کے سامنے کھانا اس عورت نے پیش کیا نا، تو آپ نے پوچھا بی بی یہ بتا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مسافر لوگ ہیں، لوٹے پھوٹے لگتے ہیں، مظلوم لگتے ہیں، سر تمہارے لگتا ہے کہ مظلوم بھی ہو، مسافر بھی ہو، غریب بھی ہو، غریب الوطن بھی ہو، اور تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا غرض کہ یہ صدقہ یا ہدیہ ہے؟ آپ رو پڑی۔ آپ نے فرمایا ہم مسافر ضرور ہیں لیکن بنو ہاشم کے خاندان کے ہیں، ہم مصطفیٰ کی آل ہیں، ہم پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے، پہلے واضح کر کے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ بی بی صاحبہ آپ کو اس حال میں بھی صدقے کا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہم جتنے مظلوم ہیں، میں نے خون کی ہولی دیکھی ہے، بچوں کے جسم پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہیں، بھائی کی لاش کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، یہ سب کچھ مصطفیٰ کی شریعت کے لیے قربان کیا ہے۔ اب سب کچھ قربان کر کے شریعت کی پاسداری اگر میں نہیں کروں گی تو کائنات میں کون اور کون کرے گا؟ تو اس لیے اس وقت میں بھی مجھے حرام کا بھی پتہ ہے اور حلال کا بھی پتہ ہے۔ تو عزیزان محترم وہ قافلہ چلتا گیا۔ یزید نے نا شام کے اندر اعلان کرایا ہوا تھا کہ ایک لٹا پٹا قافلہ ہے، بغاوت کی تھی، ہم نے ان کے سر کچل کے رکھ دیے ہیں، وہ قافلہ آ رہا ہے، ہم فاتح ہو گئے ہیں، وہ مغلوب ہو گئے ہیں، ہم غالب آ گئے ہیں، وہ مغلوب، وہ قافلہ جو ہارا ہوا قافلہ ہے جس نے ہماری سلطنت کی بغاوت کی تھی، تو اس کے سر ہم نے کچل دیے ہیں، لہٰذا وہ معاذاللہ باغی قافلہ شام میں دمشق میں آنے والا ہے، تو تمام لوگوں کو منادی کرا دو، اعلان کرا دو کہ وہ جشن کی تیاری کرے اور جشن منائے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کر دی ہے۔ تو یزید کے اعلان سے ہر بندے نے جشن کی تیاری شروع کر دی، کوئی اپنی گھروں کو آراستہ کر رہا ہے، کوئی گلیوں کو آراستہ کر رہا ہے، لیکن ان آراستہ کرنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ جس کے خلاف ہم جشن منا رہے ہیں وہ ہیں کون۔ تو عزیزان محترم جب قافلہ کربلا سے چلا، کوفہ سے دمشق میں پہنچا، تو سیدہ زینب نے دیکھا کہ پورا دمشق کا جو شہر ہے وہ آراستہ ہوا ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں، کوئی چھتوں پہ کھڑا ہے،
उस काफिले को देख रहा है, जश्न मना रहा है कि गलियों में फैला है, जश्न मना रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि हम जश्न किसका मना रहे हैं। जब जश्न मनाने वालों को सैयदा कायनात ने देखा, सैयदा सानिया ज़हरा ने देखा, आसमान की तरफ रुख अनवर किया कि मौला ये जो जश्न मना रहा है ये सब कुछ तेरे दीन की खातिर हमने किया है, बस ज़ैनब चाहती है कि तू हम पे राजी हो जा, बस जिस हाल में रखे हम राजी हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, तो जब काफिला शाम में पहुंचा ना, तो असर का वक्त हो चुका था। यजीद को इतला दी गई दरबार में कि यजीद वो काफिला पहुंच गया, काफिले को पेश कर दें। उसका तकब्बुर और गरूर देखें। यजीद ने कहा कि अब क्योंकि मेरी दरबार का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा इनको गलियों में ठहरा दो, कल इनसे मुलाकात करो। मिलना भी उस लईन ने गवारा न किया, तो अहले बैत के काफिले को जमीन पे बिठा दिया गया, गलियों में बिठा दिया गया। और सैयदा कायनात, ये वो लोग थे जो हौज़ कौसर के मालिक हैं, जो अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये जन्नतों के वारिस हैं, जो आज कूफा की और दमिश्क की गलियों में जमीन पे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। इतने में एक औरत, बूढ़ी औरत है, खातून है, वो ना पानी लेकर आ गई, उसने आके खाना लेकर आ गई। उसने आके ना सैयदा पाक को पेश किया कि सैयदा, कहा कि ए बीबी, लगता है कि आप लुटे हुए हैं, लुटे फूटे हैं, मजलूम हैं, ये खाना लगता है भूखे भी हैं, आप ये खाना कबूल फरमा ले। आपने फरमाया कि ए माँ बता, ये सदका है या हदिया है? उस बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी ये हदिया है, इसलिए मैं पेश कर रही हूँ। फरमाया ठीक है, रख दे। थोड़ी देर बाद वो बिस्तरे लेकर आ गई। कहा कि बीबी ये बिस्तरे भी कबूल कर लो। फरमाया क्यों? कि आप मुसाफिर हैं तो ये बिस्तरे कबूल कर ले, नीचे ना सोए बिस्तरे पे। आपने फरमाया बीबी ये एक बात बता माँ, सारे दमिश्क के शहर वाले हमारा तमाशा देख रहे हैं, सारे जश्न में मसरूफ हैं, और तू कभी पानी देती है, कभी बिस्तरे देती है, कभी खाना देती है, ये हमारी खिदमत क्यों कर रही है? उसने कहा बीबी बात यह है कि मैं ना अपनी मालकिन की वसीयत पे अमल कर रही, मेरी मालकिन ने मुझे वसीयत की थी कि मैं उस वसीयत पे अमल कर रही हूँ। फरमाया क्या वसीयत की थी? फरमाया वसीयत की थी कि जब तेरी जिंदगी में कोई लूटा फूटा काफिला मुसाफिर अगर तू देखे तो मेरी वसीयत की थी मेरी वालकन ने कि उस लूटे फूटे काफिले को अगर वो प्यासे हूं तो पानी दे देना, अगर भूखे हूं तो खाना दे देना, उनके पास अगर कपड़े ना हूं तो कपड़े भी पेश कर देना। कि बीबी राह तकते तकते उम्र गुजर गई, मालकिन की वसीयत को पूरा करने के लिए आज तक कोई ऐसा काफिला नहीं मिला, जिंदगी में आज ही वो मुझे काफिला मिला। मैं तो इसलिए खुश हूं कि मैं अपनी मालकिन की वसीयत को पूरा कर रही हूं। फरमाया अच्छा तेरी मालकिन ने वसीयत की थी? हाँ मेरी मालकिन ने वसीयत की थी। फरमाया तेरी मालकिन का नाम क्या है? तेरी मालकिन का नाम क्या है? फरमाया बीबी मेरी मालकिन का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। फरमाया तू कौन है? कहा मैं फिजा हूं, मैं फिजा हूं, मेरी शादी हबशा से मदीने हो गई और बिकती बिकाती लौंडी बनती बनती मुझे दर मुस्तफ़ा मिल गया, हुजूर का दर मिल गया और मैं मालकिन के पास पहुंच गई जो दुनिया की अजीम तरीन मालकिन है, सैयदा कायनात की नौकरी करती रही। फरमाया आप देखती रही कि अच्छा तू मालकिन फातिमा की लौंडी है, तू फिजा है। सब्र करके सैयदा कायनात सानिया ज़हरा बैठी रही। फरमाया अच्छा बीबी कोई मालकिन की और बात सुना। मालकिन की, अपनी मालकिन की और बात सुना। फरमाया कि बीबी मेरी मालकिन की बात यह है कि मैं जब अपनी मालकिन के पास थी ना तो मेरी मालकिन की गोद में दो बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था और एक का नाम फिजा था। मैं उनकी खिदमत करती रही। मालकिन ने वसीयत की थी कि कोई लुटा पुटा काफिला आए तो उसे खाना खिला देना। आज मेरी मालकिन की वसीयत पूरी हो गई है, मैं इस बात पे खुश हूँ। फरमाया अच्छा फिजा
تو نے ہماری خدمت کی ہے، ہم تو دے تو کچھ نہیں سکتے، بس مسافر لوگ ہیں، ہم دعا کر دیتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگ کیا مانگتی ہے، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں دے سکتے، بتا دعا تیرے لیے کیا کریں۔ تو فضا نے کہا کہ بی بی کوئی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڑی دعائیں، جس کو زہرا کی دعائیں ہوں اسے کسی دعا کی ضرورت نہیں، ایک خواہش رہ گئی ہے باقی، بس وہ یہ خواہش ہے کہ میں جب تھی نا وہاں، فضا نے کہا کہ میں جب وہاں تھی، حسن چھوٹا تھا، حسین چھوٹا تھا، سیدہ زینب چھوٹی تھی، عرصہ دراز ہو گیا ان کو دیکھ نہیں سکی، بس دعا کر دو کہ مرنے سے پہلے ایک بار اللہ مجھے میری زینب دکھا دے، بس ایک بار مجھے میرا حسن دکھا دے، ایک بار مجھے میرا حسین دکھا دے، بس یہی دعا کرنی ہے تو کر دیں۔ فرمایا کہ فضا، اللہ پاک نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، جس حسن کے انتظار میں بیٹھی ہے وہ شہید ہو چکا ہے، جس حسین کا انتظار کر رہی ہے، یہ سامنے سر جو پڑا ہے یہ تیرے حسین کا ہے، جس زینب کا دیدار کرنا چاہتی ہے وہ تیرے سامنے یہ زینب بیٹھی ہے۔ سیدہ فضا نے ایک آہ بھری اور آہ بھر کے بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو اٹھی، ایک للکار دی، فرمایا کہ یہ کس نے کیا؟ یزید نے کر دیا۔ بی بی صاحبہ نے تلوار اٹھائی اور یزید کو للکار دی، فرمایا یزید تو نے میری اہل بیت کا، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کا یہ کیا کر دیا؟ تجھے نہیں پتا کہ فضا زندہ ہے، اس کے در کی نکرانی زندہ ہے۔ للکار دی، 80 سال سے زیادہ عمر تھی، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے جوان بی بی ہو گئی ہے، تلوار ایسے آگے اٹھائی اور بی بی صاحبہ کو پیچھے، اور سیدھا یزید کی دربار میں پہنچ گئی، ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے کوئی ایک جوان خاتون کڑی ہے۔ تو یزید نے کہا کہ کون ہے زینب، پیش کرو میری دربار میں۔ سیدہ نے للکارا، فرمایا جب تک کوئی نہیں تھا تو نہیں تھا، خبردار لعین اپنی زبان کو لگام دے، یہ وہ نام ہے جس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ وہ نام ہے سیدہ زینب کا، یہ وہ گھرانے کی خاتون ہے جس میں جبریل بھی حیا کر کے باہر کو رکھ جاتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جبریل بھی آ کے باہر اجازت مانگتا تھا۔ ارے تجھے نہیں پتا کہ فضا اس در کی نمخار کڑی ہے، اس در کی نکرانی کڑی ہے؟ تو یزید نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یزید یہ حبشہ کی عورت ہے، یہ فضا ہے، یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی باندی اور نکرانی ہے۔ اس نے کہا پہلے اس کو قتل کرو، پہلے اس کا سر قلم کرو۔ جب یزیدی اٹھے تلوار اٹھا کر تو سیدہ فضا نے ان حبشی فوجیوں کو پکارا جو 500 حبشی تلواریں اٹھا کے یزید کا پہرا دے رہے تھے، کہا کہ حبشیوں کیا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو قتل ہوتے ہوئے برداشت کر لو گے؟ تو اتنی بات کہنے کی دیر تھی تو حبشی تلواریں جو یزید کی فیور میں اور حفاظت میں کھڑی تھی یک بدل گئیں اور ان کی تلواریں یزید کے خلاف اٹھ گئیں۔ کہا کہ یزید خبردار فضا اکیلی نہیں ہے، خبردار فضا اکیلی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سیدہ زینب نے دیکھی تو سیدہ زینب نے کہا کہ سیدہ فضا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیری فیور میں 500 تلواریں آ گئیں، تو امام کی ہماری فیور میں تو ایک تلوار بھی نہیں اٹھی۔ ابھی کلی میں بیٹھے تھے، لوگ تماشا دیکھنے آ رہے، دربار میں ہی قافلہ تھا، لوگ تماشا دیکھنے آ رہے ہیں، سر دیکھنے آ رہے، نہیں پتا جس کا تماشا دیکھ رہے ہیں ہے کون، یہ والی کوثر ہیں، یہ حوض کوثر کے مالک ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی مدینے سے کسی کام کی غرضی خاطر وہ شام میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، سر نیزے پہ لٹکے ہوئے ہیں، میں بھی جا کے دیکھوں۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ سر ہیں کچھ باغیوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجمع چیر کا صحابی نے جا کر دیکھا تو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا نادانو، جس سر پر تم جشن منا رہے ہو یہ سارا نواسہ مصطفیٰ امام حسین کا، میں نے اس سر کو
चूमते हुए मुस्तफ़ा को देखा है, तो तुमने मेरे नबी के नवासे का ये हाल कर दिया। तो अजीज़ा ने मोहतरम फिर वो काफ़िला यजीद के दरबार में कुछ रुका, तो यजीद ने मेरे अपने हालात ऐसे बन गए कि अगले हालात शायद मैं बयान न कर सकूं। तो अलगर्ज़ काफ़िला वहाँ से जब मदीने रवाना हुआ तो यजीद ने देख लिया कि अब ये तलवारें मेरे खिलाफ हो जाएंगी, तो यजीद ने पैंतरा बदला। यजीद ने कहा कि खौली बता, शिमर बता, किसने इमाम अली मुकाम को शहीद किया? मैंने तो नहीं कहा था, किसने कत्ल किया इमाम हुसैन को? तो जो शिमर ने लफ्ज़ बोले वो सुने। तो आज बड़े यजीदी आ चुके हैं, यजीदी नेट का दौर है, यजीदी के पैरोकार। यजीद तो बोल रहा था, यजीद ने तो हुक्म नहीं दिया था, वो तो शाम में बैठा था, दमिश्क में बैठा था, कत्ल हुआ इमाम अली मुकाम का करबला में, उसने तो हुक्म नहीं दिया था। यजीद को शिमर ने क्या कहा? शिमर ने कहा इसका कातिल वो है जिसके इक़्तिदार को खतरा था, जिसके इक़्तिदार को खतरा था उसका कातिल। यजीद समझ गया कि यहाँ भांडा ना फूट जाए, तो इसलिए उसने पैंतरा बदला कि मैंने नहीं किया था, ये नहीं किया था। अगर वो ना होता कत्ल में मुलव्विस, हुक्म ना देता, मुझे बताएं क्या कोई इंसाफ का तकाजा था या नहीं था, उनको कत्ल करा देता, उनको कैद करा देता। लेकिन उस नामुराद ने उनके ओहदे बढ़ा दिए, जितने भी कातिलीन हुसैन थे उनके ओहदे बढ़ा दिए, और इब्न ज़ियाद को उसने अपना नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। इब्न ज़ियाद को अपना नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। तो जब एक काफ़िला रवाना हुआ मदीने की तरफ, तो इमाम अली मुकाम के काफ़िले ने कहा कि हम एक पर्दादार खातून हैं, हमें वो मुहाफ़िज़ दे जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो, जो हमारी हिफाजत करके मदीना तैयबा ले जाएं, हम बहुत दुखी हैं। तो एक सहाबी रसूल को बुलाया गया, उसको काफ़िला देकर बीबी साहिबा ने शर्त लगा दी, फरमाया हम मदीने जाएंगे लेकिन वापस पहले करबला जाए, करबला से हो के फिर मदीने जाएंगे। करबला गए। एक रिवायत में आता है कि वो जितने भी सर थे वो सर जाके फिर करबला में दफन कर दिए। तो अहले बैत के जो धड़ थे वो करबला में थे। 3 दिन बाद 7 मज़ाफ़ात के लोगों ने आकर उनके धरों को जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया था। अहले बैत के बाकी सर जो थे वो भी करबला में मदफून हो गए। एक रिवायत में आता है कि इमाम अली मुकाम का सर मदीने ले आए और जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और उनकी ग़ुलामी नसीब फरमाए। जितना भी हो सका हमने अपनी इस्तातात और अपनी बिसात इल्म के मुताबिक अहले बैत के ज़िक्र करने की कोशिश की। जो कमियां बेशियां रह गई अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, और ता क़यामत हमारी नस्लों को भी अल्लाह ताला इमाम अली मुकाम की मोहब्बत से आबाद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।